वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे, ताकि आज जो बात मैं अपने दोस्तों तक, साथियों तक पहुँचाने जा रहा हूँ, मैं उसे आसानी तक पहुँचा सकूँ। आज हम बड़ी ही एक मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज जो प्रेज़ेंटेशन मैं करने जा रहा हूँ। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रेज़ेंटेशंस। हमेशा की तरह मैं कोशिश तो करूँगा कि हम इसको 25 टू 30 मिनट्स कवर करें, लेकिन लास्ट वीक मैंने माज़रत की थी अगर मुझे 5 मिनट्स ऊपर जाना पड़े, क्योंकि ये सूरत थोड़ी लंबी है और इसमें टॉपिक्स बहुत अहम हैं। मैं चाहता हूँ कि सबको हम थोड़ा-सा टच कर लें। तो जो सूरह नूर है, ये कुरान पाक का 24th चैप्टर है। थोड़ा-सा आप लोगों की अटेंशन लाने के लिए और आप लोगों को वेकअप करने के लिए मेरा पहला क्वेश्चन, अपने माइक्स अनम्यूट करके बताएं कोई आंसर के जो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका जो प्रपोज़ल है पहली दफ़ा, वो कौन लेके आया था? बड़ा आसान आंसर है वैसे इसका। एनीबॉडी? चलो एक तुक्का ही मार दें यार। चलें हम आगे चलते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के अंदर जो हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से बशारत दी थी। तो उसके बाद जो है ना वो प्रपोज़ल हज़रत आयशा का भेजा गया था। तो वैसे ये रूल लॉ आप एक याद कर लें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा भी था हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। तो उसके जवाब में उन्होंने बताया था कि मैंने किसी भी अज़वाज मुतहरात से अल्लाह के हुक्म के बगैर जो है ना वो शादी नहीं की। तो हज़रत आयशा इज़ वन ऑफ देम। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनका पहली दफ़ा जो है वो न्यूज़ लेकर आए थे। मेरा जो डिस्क्लेमर है, मतलब ये दीज़ लेक्चर्स आर मेनली हमारी लर्निंग रिफ्लेक्ट करने के लिए और आम लोगों के लिए जो मेरे जैसे लोग हैं, उन लोग को इंस्टिगेट करने के लिए ये वाले लेक्चर्स हैं। ये कोई स्कॉलर लेवल के लेक्चर्स नहीं हैं। अम, तो हम मेरी प्रेज़ेंटेशन के जो है वो 5 या 6 हिस्से होंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईज़ फॉर एवरीवन। तो ये जो है सूरत 24th सूरत है, इसके 9 रकू हैं, लेकिन खासी लंबी-लंबी आयत हैं। 64 आयत हैं इसके अंदर। तो इसमें ये जो अहम चीज़ जो है मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि याद रखें, ये मिड मदनी फ़ेज़ जो है हज़रत वसल्लम की, उसके दौरान ये 5वीं या 6ठी हिजरी के अंदर ये सूरत नाज़िल हुई है। और जो अहम नुक्ता याद रखने के लिए वो ये है कि ग़ज़वा अहज़ाब के बाद ये ग़ज़वा बनी अल-मुस्तलिक है, जिसमें मुसलमान जो हैं वहाँ से आ रहे थे। तो उस दौरान जो है वाक़या इफ़्क हुआ था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। तो ये उस मौके पे उसके बाद जो है ना ये वाली सूरत नाज़िल हुई है, उसके तकरीबन 1 महीने के बाद। और जो अहम बात याद रखने वाली है वो ग़ज़वा अहज़ाब जो है, इसके बाद सूरह अहज़ाब जो है उसके बाद ये वाली सूरत नाज़िल हुई है। तो कुरान पाक का जो कानून है वो ये है कि जब एक हुक्म के बाद दूसरा हुक्म किसी सूरत के अंदर आ जाता है, तो जो पहले वाले अहकामात होते हैं वो मनसूख हो जाते हैं। तो जो सूरह अहज़ाब के अंदर कुछ अहकामात हैं ज़िना के हवाले से या हद के हवाले से, वो वाले अहकामात कैंसल हो जाएँगे, क्योंकि ये सूरत उसके बाद नाज़िल हो रही है। तो इसलिए ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। इसमें जो है सोशल और जो मोरल लाइफ़ है उसके बड़े अहम कवानीन हैं, उसके हवाले से बताया गया है। और सूरह नूर की फ़ज़ीयत, ये मेरा ख़्याल है कुरान पाक की वाहिद सूरत है जिसके हवाले से, वैसे तो पूरे का पूरा कुरान जो है वो फ़र्ज़ है, लेकिन इस सूरत के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे अहकामात नाज़िल किए हैं कि ये एक सूरत है जिसको हमने नाज़िल किया है और और उसे हमने फ़र्ज़ किया है, और उसमें हमने साफ-साफ हिदायत नाज़िल की हैं, शायद कि तुम सबक लो। तो इसकी फ़ज़ीयत जो है, इसका एक-एक जो चीज़ है इसके अंदर, वो हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है। फिर आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि हमने साफ-साफ हिदायत देने वाली आयत तुम्हारे पास भेज दी हैं, और उन कौमों की इबरतनाक मिसालें भी हम तुम्हारे सामने पेश कर चुके हैं जो तुमसे पहले गुजरी हैं, और वो नसीहतें हमने कर दी हैं जो डरने वालों के लिए होती हैं। तो सूरह नूर जो है ये बड़ी अहम सूरत है, हमारी सोशल मोरल लाइफ के साथ इसका बहुत ही करीबी ताल्लुक है। तो इंट्रोडक्शन के बाद मेन थीम की तरफ आते हैं। उसमें 4 मेन जो थीम है मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा, वो आपके सामने है। तो सबसे पहले हम आते हैं, तो कोई जो साथी है वो अपना माइक अनम्यूट करके बताए जी कि हु इज़ अल नूर? कोई बताना चाहेगा?
थोड़ा जागे यार, सारे लोग सोए पड़े। माजिद भाई, इमरान भाई, यार कोई बंदा ही जवाब नहीं दे रहा। तो अल्लाह ताला की जात है जी, जो अल नूर है, ठीक है ना। तो देखें ये आयात भी हैं, अल्लाह अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़। तो अल्लाह ताला जो है वो जमीन और आसमान, ये आयत नंबर 35 है, जिसको बड़ा ही फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा तर्जुमा बता देता हूँ, फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। कायनात में उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चिराग रखा हुआ हो, चिराग एक फानूस में हो, फानूस का हाल ये हो कि जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा, और वो चिराग जैतून के एक ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता हो जो ना शर्की हो ना गरबी, जिसका तेल आप भड़का पड़ता हो, चाहे आग उसको ना लगे। इस तरह रोशनी पर रोशनी बढ़ने के तमाम असबाब जमा हो गए हों। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है। तो अल्लाह ताला जो है ना, उनको कायनात में जितना भी नूर का मंबा और महवर है वो अल्लाह की ज़ात है। या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी कायनात में जो हिदायत का सरचश्मा है वो अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ने से मुंसलिक है। जो अल्लाह की ज़ात से जुड़ जाएगा वो हिदायत के रास्ते पे चला जाएगा, वरना वो गुमराह हो जाएगा। जैसे कि अल्लाह ने कहा है कि मैं सिर्फ उसको ये अपने नूर में से रहनुमाई देता हूँ जो मेरी तरफ आता है और जिसको मैं चाहता हूँ। फिर आयत नंबर 40 में अल्लाह ने फिर बताया है कि जिसे अल्लाह नूर ना बख्शे उसके लिए फिर कोई नूर नहीं। हिदायत, यहां से आप नूर का मानी वही हिदायत वाला आ जाएगा। ये पिछली जो प्रेजेंटेशंस हैं उनमें हम ये वाली आयत हाईलाइट कर चुके हैं। दोबारा मैं उसको बयान करना चाह रहा था, उसमें एक छोटा सा नुक्ता था, मैंने कहा उसको आज क्लैरिफाई दोबारा कर देता हूँ। आयत नंबर 41 और 42 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं वो सब जो आसमानों और जमीन में हैं, और वो परिंदे जो पर फैलाए उड़ रहे हैं, हर एक अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका जानता है। एक तो यह है कि हर बंदे की जो तस्बीह है और जो नमाज है और अल्लाह की हम्द है उसका एक खास तरीका है, और ये सब जो कुछ करते हैं अल्लाह उससे बाखबर रहता है। आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और उसी की तरफ सबको पलटना है। तो एक तो ये बात हो गई कि हर चीज जो कायनात में है ना, अर्श और फर्श के अंदर, वो अल्लाह की तस्बीह कर रही है, चाहे वो जानदार है और चाहे बेजान है, उसका एक खास तरीका है। इसका एक दूसरा मफहूम ये भी किया जा सकता है कि हर चीज अल्लाह की इताअत कर रही है, यानी कि पूरे का पूरा जो निज़ाम है, जैसे कि पिछली सूरतों में अल्लाह ने कहा कि सूरज हो, चांद हो, पहाड़ हो, जमीन हो, हर चीज जो है ना वो मेरी इबादत कर रही है। तो इसका मफहूम ये भी निकल सकता है कि हर चीज बिल्कुल अल्लाह के बताए हुए अहकामात की जो है ना 100% इताअत की पाबंदी कर रही है, और जरा बराबर उसमें जो है ना कमी बेशी कोई नहीं कर सकता और ना ही कर रहा है। अच्छा जी, थोड़ा सा आपको दोबारा जगाते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कितनी थी? कोई माइक अनम्यूट करके बताए। थोड़ा सा मैं थोड़ा आप लोगों को ना जोड़ता रहूंगा आज की प्रेजेंटेशन के अंदर, ताकि आप लोग बेदार हो जाएं। किस बड़े वक्त? टॉपिक है जी। डॉक्टर साहब किस वक्त? नहीं, उनकी टोटल उम्र पूछ रहा हूँ कि कितनी उम्र उनकी हुई है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन। ख्याल है 80 साल। अमार भाई ने अच्छा गेस करने की कोशिश की है, लेकिन ये बड़ा इस आसान है इसको याद रखना, 63 ईयर्स। तो आपको पता है तीन खुलफाए राशिदीन की उम्र 63 ईयर्स है, सिवाय जो हमारे जो चौथे हैं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के अलावा, जो बाकी के तीन हैं। और इसी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जो उम्र है वो 63 ईयर्स है। चलें जी, आज पता करते हैं कि हम अपनी जो माँ है या मदर है उसके बारे में हम कितना जानते हैं। देखें, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बहुत ही बुलंद मकाम है, और मैं आप लोगों के सामने इतराफ़ करता हूँ कि यह प्रेजेंटेशन तैयार करने से पहले मेरा नॉलेज जो था हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बहुत सुपरफिशियल नॉलेज था और बहुत सरसरी था, और मैं उसके लिए अपनी ज़ात से बहुत शर्मिंदा हुआ हूँ जब मैंने पहली दफ़ा कुछ डिटेल से उनकी ज़ात को स्टडी किया है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ना वन ऑफ अमीरुल उम्महातुल मोमिनीन जो हैं,
ہماری مدر ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈ وائف ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کائنات کے اندر جو ہے نا 4 بہترین خواتین ہیں جن کے نام میں پچھلی پریزنٹیشن میں عرض کر چکا ہوں، اور ان کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک چادر ہے ان چاروں کے اوپر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں 2 دفعہ آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت اس وقت کس کے ساتھ ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کے بعد پوچھا گیا کہ ان کے بعد، تو آپ نے کہا کہ ان کے جو فادر ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اس چیز کو ہم اپنے دل و دماغ کے اندر پرو لیں کہ ان کی عظمت کا اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک کے اندر ان کی شان اور ان کی دلالت، اس کے اندر 16 آیات جو ہے نا وہ اس صورت کے اندر نازل کی گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ اپنے گروپ کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہا تھا، تو اس کو اس کے ایک دوست نے آ کے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فلاں شخص کو جا کے بتاؤ کہ اس نے اپنی عبادت کے اندر جو ہے نا فلاں جگہ پہ کوتاہی کی ہے۔ تو بجائے پریشان ہونے کے نا اس نے جمپ لگایا اور پاگل ہو گیا۔ وہ دوست کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا، ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ یار تم نے عبادت صحیح نہیں کی اور یہ جمپ لگا رہا ہے۔ اس سے پوچھا بھی تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام لیا ہے نا اللہ نے، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ اس پہ پاگل ہو گیا وہ شخص۔ تو اگر تو ہم اس قرآن پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس چیز کو ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اس قرآن کے اندر 16 آیات صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت اور ان کی عفت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں۔ ہم جب جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو دیکھیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ یار ہمارا اتنا وہ ریفری ہو، اچھے سے اچھا ریفری ہم اپنے سی وی کے اندر لگائیں۔ تو آپ یاد دیکھیں کہ ریفری کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے۔ دوسری چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے پاس جو احادیث پہنچی ہیں اس میں سے 2000 سے زیادہ احادیث جو ہیں ان کی مروی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ واحد امہات المومنین میں سے واحد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں جو کہ ان میرڈ تھیں، شادی سے پہلے، مطلب وہ ان میرڈ حالت میں آپ کے نکاح میں آئیں، اور ان کو یہ والا بھی جو ہے نا عظمت حاصل ہے، یہ والا مقام بھی حاصل ہے کہ یہ واحد امہات المومنین میں سے ہیں جن کے بستر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی، اور ان کا یہ والا مقام بھی ہے، یہ انڈیویجویلٹی بھی ہے ان کے پاس کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی گود کے اندر تھے جب ان کا وصال ہوا۔ آگے چلتے ہیں تو میں بریفلی جو واقعہ افک ہے اس کو میں مینشن کرنا چاہوں گا تاکہ یہ رہتی دنیا تک یہ واقعہ چلتا رہے، اور اس کو آگے اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت عائشہ کا مقام بلند کیا ہے، تو اس غزوے سے جب آ رہے تھے تو رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے وہ گئی ہیں جنگل میں، اور جب تک وہ واپس آئی ہیں تو قافلہ جو ہے وہاں سے روانہ ہو چکا تھا، تو وہیں پہ انہوں نے انتظار کیا، اور پیچھے سے ایک جو صحابی آ رہے تھے ان کے ساتھ وہ صبح روانہ ہوئی ہیں اور پھر قافلے کے ساتھ جا کر ملی ہیں، لیکن اس قافلے کے اندر عبداللہ بن ابی جو ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے منافقین موجود تھے جنہوں نے فوراً ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ بچ کر آئی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر یہ بات چونکہ مسلمانوں کے اندر پھیل گئی اور یہ بہت ہی سخت قسم کا بہتان تھا، تو جب مسلمان واپس گئے ہیں تو 1 مہینے کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی عزت اور عصمت کے لیے یہ والی آیات نازل کی ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور 1 مہینے تک جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بڑے ہی کرب اور تکلیف کی حالت میں انہوں نے دن گزارے ہیں۔ تو یہ پورے کا پورا جو دوسرا رکوع ہے اس سورت کا، آیات نمبر 11 سے لے کے 18 تک، یہ میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے واقعہ افک کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے کلیئرنس سرٹیفکیٹ یہاں پہ جاری کیا ہے۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے،
اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. اچھا، اس سے یہ چیز بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بعض اوقات کچھ واقعات ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں جو اپیرنٹلی ہمیں بڑی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات تھی، لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خیر میں نے رکھی ہے، کیونکہ منافقین کو اللہ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ علیحدہ کرنا تھا اور بے نقاب کرنا تھا. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا، اسے کون ہے جی؟ عبداللہ بن ابی کا نام نہیں لیا یہاں پہ، اس نے چونکہ کہا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے. وہ لوگ 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا، جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم ہی نہیں تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی باتیں زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. ایک تو اس کا سچویشنل میننگ ہو گیا جو کہ میں نے عرض کر دیا، اور دوسرا جو اس کا یونیورسل میننگ ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات جو ہے اس کی جب تک آپ کے پاس جو ہے پروف نہ ہو، گواہ نہ ہو، آپ کو شورٹی نہ، اس کو آگے آپ نہیں پھیلا سکتے. اور اللہ نے صرف یہاں پہ جو ہے نا بس نہیں کی، اللہ نے رہتی دنیا تک جو ہے نا قانون جو ہے وہ یہاں پہ قائم کر کے یہ والی آیات آگے جا کے پھر نازل کر دی کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مرد. اب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کی سب سے کامل ترین ہستی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک خبیث عورت یا ایسی کوئی فاحشہ عورت تو نہیں ہو سکتی. ان کے لیے پاکیزہ ترین عورت ہوگی، کیونکہ وہ اس کائنات کی کامل ترین شخصیت ہے. اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایسا سرٹیفکیٹ جاری کیا، رہتی دنیا تک یہ پڑھا جائے گا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور ان کی شان بڑھتی جائے گی. اچھا جی، یہ دوسرا ہمارا مین تھیم ختم ہوا ہے. تو دیکھیں نا کووڈ کے بارے میں تو آپ پوری کی پوری دنیا جان گئی ہے کہ کووڈ جو ہے نا وہ باڈی میں کیسے انٹر ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں، میرا سوال یہ ہے کہ شیطان ہمارے جسم میں کہاں سے انٹر ہوتا ہے؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائے ذرا. جاگیں ذرا جاگیں. کیوں جی؟ اینی ون؟ ماجد بھائی، عمران بھائی، سہیل بھائی؟ دل سے. سہیل بھائی کہتے ہیں جی دل سے انٹر ہوتا ہے. چلیں، جو شیطان ہے نا جی، اس نے بتایا ہے جب اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا نا جی کہ میں فحاشی اور عریانی کے ذریعے جو ہے نا میں، اور فحاشی اور عریانی آنکھوں کے ذریعے شیطان جو ہے نا آپ کے جسم کے اندر، آپ کے خون کے اندر شامل ہوتا ہے. اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو دروازہ ہے نا شیطان کی انٹری کا، اس کو مکمل طور پہ بند کرنے کے سارے طریقے ہمیں سکھا دیے. وہ کیا ہیں؟ وہ احکامات یہ ہیں جی کہ ہم نے زنا سے بچنا ہے تو ہمیں اپنے پردے کا جو ہے وہ اہتمام کرنا پڑے گا. آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب اس میں جو ایک بہت ہی اہم ترین نقطہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ارد گرد آج جتنے بھی لوگوں کو پردے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت ذات کو کرٹیسائز کر رہے ہوں گے کہ اس نے کپڑے یہ نہیں پہنے ہوئے تھے، وہ یہ ایسے کر رہی تھی، ایسے چل رہی تھی، یہ کیا ہوا تھا. لیکن قرآن نے یہاں پہ رہتی دنیا کے لیے قانون یہ نافذ کر دیا ہے
کہ پردے کا جو امپلیکیشن ہے, جو اپلیکیشن ہے, وہ پہلے مرد سے سٹارٹ ہوتی ہے اور مرد کی نظر سے سٹارٹ ہوتی ہے. آج کل جو, میں پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی, بہت سارے علماء کرام نے بھی اس چیز کو مینشن کیا ہے کہ یہ والا جو گناہ ہے نا, which is the beginning, جہاں سے شیطان ہماری رگوں کے اندر انٹر ہو رہا ہے, اس گناہ کو ہماری جنریشن نے اور ہم لوگوں نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. حالانکہ قرآن ہمیں یہاں پہ کہہ رہا ہے, جیسے کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں, کہ اس سورت کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ حکم ہے اور فرض ہے ہمارے اوپر, اور وہ یہ کہ نظریں, لوور یور گیز, اپنی آنکھیں نیچی رکھیں, اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. اور پہلے مرد کو اللہ نے کہا ہے, پہلے عورت کو نہیں کہا. یہ سیکوینس بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ پردے کا جو آغاز ہے وہ مرد سے شروع ہوتا ہے, عورت سے سٹارٹ نہیں ہوتا. اچھا جی, شیطان کا پہلا گفٹ کیا تھا؟ اس پوری کائنات میں سب سے پہلا گفٹ شیطان نے کیا دیا؟ یہ تو بڑا آسان کوسچن ہے, میں پہلے اس کو مینشن کر چکا ہوں اپنی ایک پچھلی پریزنٹیشن میں. بے پردگی. بالکل, ماجد بھائی کا جواب بالکل درست ہے کہ جیسے ہی اس نے جو ہے نا جھانسا دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے جھانسے میں پھنسایا, تو قرآن کے اندر اللہ نے بتایا ہے کہ اسی لمحے حضرت آدم علیہ السلام کا جو لباس تھا وہ اللہ نے لے لیا اور وہ پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانک. تو یہ نیوڈیٹی, جو بے پردگی ہے نا, یہ شیطان کا سب سے پہلا تحفہ ہے, سب سے اس کا جو ہے نا راستہ ہے. وہ ہمیشہ جب بھی اپنے راستے پہ لگانا چاہے گا تو اس کو استعمال کرے گا, تو ہم نے اس سے بچنا ہے. تو پردے کے لیے احکامات جو ہیں, آیت نمبر 31. اب اور پہلے ہم نے مردوں کی بات کر لی ہے, عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو ظاہر ہو جائے, اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے, شوہر, باپ, شوہروں کے باپ, اپنے بیٹے, شوہروں کے بیٹے, یہ محرموں کی ایک لسٹ یہاں پہ دی گئی ہے, بھائیوں کے بیٹے, بہنوں کے بیٹے, اور اپنے میل جول کی عورتیں, اور اپنے مملوک یعنی کہ جو غلام ہیں, جو لونڈیاں ہیں, وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں, اور وہ بچے جو عورتوں کی پیشیدہ, جو کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے. اور جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کے لیے تھوڑی سی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن دی ہے. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں, نکاح کی امیدوار نہ ہوں, وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں, بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو, کہ مطلب انٹینشنلی جو ہے نا وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو. تاہم وہ بھی حیاداری برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے, اور اللہ, مطلب دلوں میں جو کچھ بھی ہے نا وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. اچھا جی, ڈانس کر سکتی ہیں عورتیں یا لڑکیاں؟ اس بارے میں جو ہے نا وہ یہاں پہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے. وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. تو یہاں سے آپ بڑا ایزیلی کنکلوڈ کر سکتے ہیں جی. اچھا جی, ایک تو یہ ہے نا کہ شیطان کے رستے پہ چلنا, یعنی کہ زنا کرنا یا جو باقی کے شیطانی کام ہے اس کی طرف جانا. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اس سے منع نہیں کیا, بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اس راستے پر بھی نہ جاؤ, ان فٹ سٹیپس پر بھی نہ جاؤ جو شیطان کا راستہ ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی پب چلے جاتے ہیں, ہم وہاں پہ پیئیں گے تو نہیں, لیکن ہم ویسے ہی چلے جاتے ہیں پب کا وزٹ کرنے. سو دیٹ واٹ از دیٹ, خطوۃ الشیطان. یہاں پہ اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, خطوۃ الشیطان, جو شیطان کے نقش قدم ہے اس پر نہ چلو. اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ تو اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا, کہ آپ جب جائیں گے نا تو آگے وہ آپ کو فردر ٹریک کرتا جائے گا شیطان. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا, مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اچھا جی, فحاشی جو ہے نا اس کو پھیلانے کا کیا انجام ہے؟ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے, وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو جو لوگ بھی فحاشی پھیلائیں گے یا اس میں انوالو ہوں گے, اس کے لیے بڑا سخت اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ کا جو ہے نا انتظام کر رکھا ہے. اچھا جی, پردے کے حوالے سے فردر احکامات آگے چلے جا رہے ہیں, اور یہ والی سلائیڈ میں نے اسپیشل جو ہے وہ ماجد بھائی کی فرمائش پہ اس طرح سے تیار کی ہے. آیات نمبر 27 سے 28 ہم اس کو دیکھتے جاتے ہیں.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ تو 3 دفعہ آپ وہاں پہ نوک کریں، اگر کوئی رسپونڈ نہیں کرتا تو آپ جو ہے نا داخل نہ ہو، واپس چلے جائیں۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ تو اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ ناراض نہیں ہونا۔ یہ مومن جو ہے اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، کوئی آپ سے ملنا نہیں چاہ رہا یا اویلیبل نہیں ہے اور آپ کو رسپانس نہیں ملا، تو آپ چلے جائیں اور اس پہ ناراض نہیں، موڈ نہ بنا لیں کہ یار میں تو تیرا دروازہ جو ہے نا وہ نوک کرتا رہا ہوں اور تم نے کھولا ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، ٹائم بڑی تیزی سے فلائی کر رہا ہے، میں تھوڑا سپیڈ اپ ہوتا ہوں جی۔ تو اب اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ آیات اس لیے نازل ہوئی ہیں کہ کوئی بھی اپنے فیملی ممبر کو اس حالت میں جو ہے نا وہ قابل اعتراض حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہ پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو۔ جو عرب تھے عام طور پر دوپہر میں سب لوگ آرام کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آنا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہمیں اپنے بچوں کو اور جو باقی لوگ ہیں اس کو یہ والی چیز ہمیں ٹرین کرنا چاہیے کہ ان اوقات کے اندر اگر انہوں نے ہمارے رومز کے اندر بھی آنا ہے یا کسی کے روم میں جانا ہے تو وہ پرمیشن کے بغیر انٹر نہ ہو۔ اچھا جی، افطاری میں نے کہا آپ کو یاد دلا دوں کہ روزے رکھے ہوئے ہیں سب نے، تو کھانے کے حوالے سے جو آیت نمبر 61 ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہے، ہم لوگ آپس میں مل جل کے جو ہیں وہ بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے۔ تو یہ سارے گھروں کی ایک لسٹ دی گئی ہے کہ ان گھروں میں جا کے ہم لوگ ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، اور جو آپ کے قریبی دوست ہیں ان کے گھروں میں بھی۔ تو اگر ماجد بھائی مجھے افطاری کی دعوت دیں گے تو مجھے اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں جو ہے نا وہاں پہ کھانا جا کے کھا سکتا ہوں۔ حکم دیا ہے۔ اچھا تو زنا اور ریلیٹڈ ایشوز ہم اس کو تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں، اور اس میں 2 چیزیں ہیں جن کو میں ہائی لائٹ کرتا جاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ ہمارے میڈیا کا کیا کردار ہے، اور دوسرا غیرت کے نام پہ جو قتل اتنے ہو رہے ہیں، یہ اخباریں جو دیکھیں نا جی، یہ بھری پڑی ہیں غیرت کے نام پہ، فلاں نے اپنی بہن کو مار دیا، شوہر نے بیوی کو مار دیا۔ تو اس بارے میں ہمارا دین اور ہمارا قرآن جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ تو ان میرڈ لوگوں کے لیے زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ جب ان کو یہ پنشمنٹ دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، تو اہل ایمان کا ایک گروہ وہاں پہ موجود ہونا چاہیے۔ تو یہ ان میرڈ کے لیے یہاں پر احکامات ہیں۔ جہاں تک میرڈ کے جو رجم کے جو قانون ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن اس کا سنت اور احادیث کے اندر بے شمار جگہ پہ اس کے احکامات آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو ہمارا ریلیجن جو ہے نا یہ فحاشی کو اور جو اس طرح کی خبریں ہیں نا ان کو پروپیٹ کرنے کے خلاف ہے، لیکن میڈیا میں اگر آج آپ اٹھا کے دیکھیں، میں پاکستانی اگر چینلز کی بات کروں تو اتنے پروگرام آج کل دکھائے جا رہے ہیں ان موضوعات کے اوپر کہ بندے کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ یار ہم دین سے کتنا دور چلے گئے ہیں۔ حالانکہ ہمارا ریلیجن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہے نا، اس کو قذف کا قانون کہتے ہیں، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان پر قذف کا قانون لگے گا، اور وہ کیا ہے جی کہ اس کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کبھی بھی ان کی جو ایویڈنس ہے وہ قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں۔ جو لوگ پاک دامن
बेखबर मोमिन औरतों पर तोहमतें लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई है और उनके लिए बड़ा अजाब है। तो ये जी गैरत के नाम पे जो कत्ल कर रहे हैं शौहर बीवियों को, और ये सारा जो चक्कर आजकल चल रहा है, अल्लाह ताला देखे ना जी कुरान में हमें अल्लाह ताला क्या बता रहा है। इसको लियान का जो है ना कानून कहते हैं। वो ये है कि जो लोग अपनी बीवियों पर इल्जाम लगाएं और उनके पास खुद उनके अपने सिवा दूसरी कोई गवाह ना हो, तो उनमें से एक शख्स की शहादत यह है कि वो 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि वो अपने इल्जाम में सच्चा है, और 5वीं बार कहे कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठा है। और औरत से सजा इस तरह टल सकती है कि वो 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर शहादत दे कि ये शख्स झूठा है, और 5वीं मर्तबा कहे कि उस बंदी पर अल्लाह का गजब टूटे अगर वो सच्चा हो। तो तुम लोगों पर अल्लाह का फजल और उसका रहम ना होता, और ये बात ना होती कि अल्लाह बड़ा अल्तफात फरमाने वाला है। अगर दोनों ही ये वाला काम कर लेते हैं तो उसमें फिर हजरत सल्लम की अहादीस और सुन्नत से यह है कि मियाँ बीवी को सेपरेट हो जाना चाहिए। इसका फैसला फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह की जात जो है ना वो कर देगी। इसको लियान का कानून कहते हैं। मैं इसको बड़े नटशेल के अंदर सिर्फ जो इन कवानीन की जो इम्प्लीकेशन है वो उसके लिए जो शराइत है वो देख लें कि ये 5 मोटी मोटी है। वैसे तो इसकी इतनी लंबी डिटेल है, ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा है, बड़ी इसके अंदर जेर ज़बर की भी अगर गलती हो जाए तो कानून जो है वो ऊपर से नीचे हो जाता है। इस्लामी गवर्नमेंट होना, जो मुजरिम या मुलजिम है वो फ्री हो, गुलाम ना हो, वो पागल ना हो, सेन हो, 4 विटनेसेस हो या फिर उनका सेल्फ कन्फेशन हो, और ये वाली पनिशमेंट जो है वो पब्लिकली फिर दी जाएगी। ये है बेसिक जो मैंने यहाँ पे एसेंस निकाल के यहाँ पे लिख दी है। मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो खत्म होने के करीब है इंशाल्लाह। मुझे अंदाजा है कि 30 मिनट गुजर चुके हैं, तो कुछ मैं टॉपिक्स और हाईलाइट करता जाता हूँ कि जी हम अपनी बच्चियों को, क्योंकि आजकल क्राइटेरिया सिर्फ दौलत बन चुका है। आप जिससे भी पूछे ना जी वो कहते हैं लड़के के पास इतना माल है, वो इतनी बड़ी पोस्ट पे है, लेकिन हम ये जो कुरान ने क्राइटेरिया बताया है कि जानी और शराबी जो है उसके साथ आप शादी कर भी नहीं सकते। जानी निकाह ना करे मगर जानिया के साथ या मुशरिका के साथ, और जानिया के साथ निकाह ना करे मगर जानी या मुशरिक, और ये हराम कर दिया है अहले ईमान पर। तो एक तो इसका वो मीनिंग हो गया जो मैंने आपको बता दिया है, और दूसरा एक यूनिवर्सल लॉ अल्लाह ने लगा दिया है कि जानी की किस्मत में शायद जानिया ही होगी, और जानी और औरत की किस्मत में जानी मर्द होगा या मुशरिक होगा। अल्लाह ताला ने अपने जो आपके ताल्लुकात हैं, जो अजीज़ व अकारिब हैं, उनके साथ ताल्लुकात रखने के लिए भी हुक्म दिया है। तुम में से जो लोग साहिब फजल और साहिब मुक़दर हैं वो इस बात की कसम ना खा बैठें कि अपने रिश्तेदार, मस्कीन और मुहाजिर फी सबीलिल्लाह लोगों की मदद ना करेंगे। उन्हें माफ कर देना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह भी तुम्हें माफ कर दे? क्योंकि अल्लाह की एक सिफ्त है कि वो गफूर और रहीम है। तो इसके बैकग्राउंड में चूंकि जिन लोगों ने इल्जामात लगाए थे उनमें से एक वो थे जिनकी लुक आफ्टर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो करते थे, तो उन्होंने उसको जो है वो राशन देना बंद कर दिया। तो उनके लिए भी इसके अंदर हुक्म नाजल हुआ है। और लेकिन यूनिवर्सली जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि हम सारों के ऊपर ये है कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ जो अपनी टाइज हैं उनको बरकरार रखें और मजबूत रखें। अच्छा जी, अमीर होने का एक नुस्खा यहाँ पे शादी के हवाले से बताया गया है कि वो शादी कर दें गरीब शख्स की तो अल्लाह अपने फजल से जो है ना उसको गनी कर देगा। और उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला जो है वो राज़िक है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैरि हिसाब, कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। मोमिन की क्वालिटीज 36 to 37 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला से जो हिदायत पाने वाले हैं वो उन घरों के अंदर मौजूद हैं जिन्हें बुलंद करने का और जिनमें अपने नाम की याद का अल्लाह ने इज़्न दिया। उनमें ऐसे लोग सुबह शाम उसकी तस्बीह करते हैं जिन्हें तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद से और अकामत नमाज व अदाए ज़कात से गाफिल नहीं करती। तो ये बेसिक क्राइटेरियाज हैं जी कि वो अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह का नाम बुलंद करते हैं, नमाज और ज़कात जो हैं वो अदा करते हैं। तो ये मोमिन के अल्लाह ताला ने क्राइटेरियाज यहाँ पे बयान किए हैं। जो ह्यूमन सेल है उसके नॉलेज को कहते हैं साइटोलॉजी, और इस सब्जेक्ट को हम पहले भी बता चुके हैं कि मोर देन 70% जो कंस्टिट्यूएंट है सेल का
وہ واٹر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دوبارہ بتایا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو جو ہے نا وہ پانی سے پیدا کیا. لاسٹ ٹاپک آ گیا جی, علامہ اقبال کی ڈیتھ اینیورسری بھی ہے اور لاسٹ ٹاپک بھی آ گیا میری پریزنٹیشن کا. وہ یہ ہے جی کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ علامہ اقبال نے قرآن پاک کی ان آیات کو یہاں پہ ریفلیکٹ کیا ہے. اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. تو اللہ کی فرما برداری کیا ہے جی؟ رسول کی فرما برداری. اور رسول کی فرما برداری کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری. So, یہ جو ہے نا ون اینڈ ادر, اس کا مقصد ایک ہی ہے. کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرما بن کر رہو. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. یہ دیکھیں جی 4 جگہ پہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کیا ہے, ورفعنا لک ذکرک, اور ان کی جو ہے نا ان کے احکامات اور ان کی اطاعت کرنے کے لیے تلقین کی ہے کہ مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے, آج کے جو مسلمان ہیں وہ کیا ہے جی کہ ہپ جو میٹھی میٹھی چیز ہے نا جو ہمارے فائدے کی ہے وہ تو ہمیں اچھی لگتی ہے, لیکن جو کڑوا کڑوا ہے جس میں ہمارے لیے تھوڑی سختی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ والا پارٹ ہمیں اپنے ریلیجن کا نہیں چاہیے, یہ والا پارٹ ہمیں قرآن کا نہیں چاہیے. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کے موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اتاش کیش بن کے, بڑے بیبے بندے بن کے حاضر ہو جاتے ہیں. ہم وہ والی باتیں مان لیتے ہیں بڑے سکون سے کیونکہ اس میں ہمیں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے جو ہے نا ریسیپی بتا دی ہے اس صورت کے اندر. اگر آپ نے اس دنیا کے اوپر رول کرنا ہے تو وہ ریسیپی علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر پہلے بتا دی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کہ جب آپ کے اندر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عشق پیدا ہو جائے گا نا تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا لیڈر بننے سے روک نہیں سکتی. آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ہم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے پاس ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے, اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ کو اس دنیا کی جو ہے نا وہ رول اور طاقت دے دوں گا. صدق اللہ العلی العظیم. میں نے تھوڑا سا رش تھرو کیا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا ہماری کمٹمنٹ 30 to 35 منٹس کی ہوتی ہے اور آج میں اوپر جا رہا ہوں کیونکہ بڑے اہم ٹاپکس تھے اور میں سب کو ٹچ بھی کرنا چاہ رہا تھا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جی کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اسے آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ میرے علم کی کمی ہے, اس کے لیے میں اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. 2 موٹے موٹے ٹیک ہوم میسیجز ہیں جی کہ اگر آپ نے اس پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنی ہے, چھانا ہے, اپنے شعبے میں چھانا ہے, تو پھر اپنے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی محبت کا جذبہ پیدا کریں. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے جی کہ lower your gaze because that's the window from where devil is going to enter into your blood and body to destroy you and take you on the path of destruction. تو اس کے ساتھ ہی جی میری پریزنٹیشن کا اختتام ہوا. اب آپ لوگ اپنے مائکس کو انمیوٹ کر لیں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرا ٹائم 30 منٹ سے آج اوپر گیا دوبارہ. کوئی آپ لوگوں کے کویسچنز ہیں, کمنٹس ہیں, ڈسکشن ہے تو ہم کوئکلی اگلے 5 منٹس میں اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, تھینک یو.